الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ رب ذوالجلال 3 گناہوں کا بیان کرتے ہوئے اس گنہگار کے لیے جہنم کے عذاب کا بیان فرماتے ہیں۔ وہ 3 گناہ، ایک ہے ہمزہ، ایک ہے لمزہ، ایک ہے جو مال جمع کر کے اور گنتا رہے اور رکھ کے بیٹھا رہے۔ تو فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے۔ ویل ایک تو ہلاکت کو کہتے ہیں اور دوسرے جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ ویل ہے ہر ہمزہ کے لیے اور لمزہ کے لیے۔ ہمزہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی گلا کرے، ان کے عیب بیان کرے۔ جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی گلائیں کرے، ان کے عیب بیان کرے، اس کے لیے بھی ویل ہے۔ اور دوسرا لمزہ، لمزہ وہ آدمی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرے، ان کو تانے لگائے اور ان کو رسوا کرے، خود بھی ہنسے، دوسروں کو بھی اس پر ہنسائے۔ تو ان دونوں پر ویل ہے۔ لمزہ کے لیے بھی ویل ہے اور ہمزہ کے لیے بھی ویل ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اس کے لیے بھی ویل ہے جو پیسے کو، مال کو جمع کر کے گن کر رکھتا ہے، بار بار گنتا ہے۔ ایک تو پیسے کی محبت میں گنتا ہے اور دوسرا فخر کے طور پر گنتا ہے اور شیخی مارتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنی زمین ہے، اتنا مال ہے۔ اب مال حلال کمانا اور جائز طور پر خرچ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نجات کا سبب ہے۔ مال جب اللہ کے راستے میں دیا جائے، نیک کاموں میں لگا دیا جائے تو وہ مال بچاؤ اور نجات کا سبب ہے۔ لیکن یہ ایسا آدمی ہے جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، کنجوسی کرے، اپنے لیے بھی جائز خرچ نہ کرے، وہ اسے رکھتا رہے۔ آپ نے بہت سے لوگ سنے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے کہ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، رکھتے رہتے ہیں، ملکیت لے کر رکھتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، آخر موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے اور ویل ہے۔ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انسان ان کو استعمال کرے۔ ایک مالدار صحابی تھے، نبی نے اسے دیکھا، وہ عام کپڑوں میں تھے، غریبوں کے کپڑوں جیسے۔ تو نبی نے فرمایا کہ آپ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سادگی پسند ہے، اسی لیے میں سستے کپڑے پہنتا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا سستے کپڑے وہ پہنے جس کے پاس نہ ہو، غریب ہو۔ آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے، پیسے دیے، آپ اچھے کپڑے پہنو۔ تو اسی لیے جس کو مال دیا جائے اس کی زکوٰۃ بندہ دے، غریب غربے کی مدد کے لیے اس کو دے اور اپنی جائز ضروریات میں خرچ کرنے کے لیے اس کو لگا دے، یہ مال کا حق ہے۔ اب اگر یہ ایسا نہیں کرتا، مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اور مال صحیح نہیں کماتا، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سوچتا ہے شاید اس کا مال ہمیشہ رہے۔ نہیں، وہ سوچتا ہے کہ یقینی بات ہے کہ اس کا پیسہ ہمیشہ رہے گا، وہ بھی رہے گا، نہیں، وہ بھی مر جائے گا، اس کا پیسہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیسے کوئی چور اسے لے جائے، یا مصیبت آ جائے، یا بیماری پڑ جائے، ختم ہو جائے، کوئی جرمانہ اس پر لگ جائے، یا بیٹے مال پہ قبضہ کریں، یہ بوڑھا ہو جائے، وہ الٹے سیدھے کاموں میں خرچ کریں،
تو اللہ فرماتا ہے یا نہ یہ ہمیشہ رہے گا نہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، خبردار یہ ہمیشہ نہیں رہے گا نہ اس کا مال رہے گا. تو اللہ فرماتا ہے ضرور ان کو ڈالا جائے گا حطمہ میں، حطمہ میں اس کو ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، کیا تمہیں پتہ ہے حطمہ کیا ہے؟ جب کوئی اہم بات کرنی ہو عرب میں اور قرآن میں یہ دستور ہے کہ اس کو 2-3 دفعہ دہرایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے یہ حطمہ کیا ہے؟ جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. کیا آپ کو پتہ ہے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. حطمہ ایسی جہنم ہے کہ جس کی آگ خود اللہ نے سلگائی ہے، اور اس آگ کا اثر لوگوں کے دلوں تک جلدی پہنچ جائے گا. دنیاوی آگ میں جب بندہ جلتا ہے تو دل تک اس کی تپش اور جلن پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، لیکن آخرت میں تو موت ہے ہی نہیں. تو اسی لیے ان کا بدن تو جلے گا، دل بھی جلے گا، دل تک اس آگ کی تپش اور اس کی گرماہٹ جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے کہ حطمہ میں گرایا جائے گا. آپ کو پتہ ہے حطمہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حطمہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ اس آگ میں گھیر کر جکڑے جائیں گے، یعنی اس آگ سے نہیں نکل سکیں گے، اس میں بند کیے جائیں گے. تو دنیا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، قید ہوتا ہے تو بندہ بھاگ سکتا ہے، دوسرے چھڑا سکتے ہیں. تو جہنم کی یہ جو حطمہ کی آگ ہے اس سے وہ نہ بھاگ سکتے ہیں نہ کوئی چھڑانے والا ہے، اس میں بند کیے جائیں گے. فی امد ممددہ، اور وہ بڑے بڑے ستون ہوں گے، ان میں ان کو باندھا جائے گا، جکڑا جائے گا، جو وہ وہاں سے خود کو چھڑا نہیں سکیں گے اور ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے. تو دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچائے. اس صورت میں جو 3 گناہ بیان ہوئے ان سے بچائے. ایک جو ہے تو لوگوں کے عیب جو ہے تو بیان کرنا، ان کی گلا کرنا ان کی غیر موجودگی میں، اور دوسرا ان کی موجودگی میں ان کو رسوا کرنا، ان کے طعنے دینا اور ان کا مذاق اڑانا. اور تیسرا جو پیسہ جمع کر کے رکھے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، اپنی ضرورت میں خرچ نہ کرے، تو ان کے لیے جہنم اور ویل ہے. اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے تو ہدایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.